اے منافق، سرکار فرما رہے غوث پاک، اے منافق مزاحمت مت کر، تیرے پاس اس سے بہتر نہیں ہے، تو بندہ ہے اپنی روٹی کا، اپنے سالن کا، اپنی مٹھائی کا، اپنے کپڑوں کا، اپنے گھوڑے کا اور اپنی حکومت کا۔ سچا قلب مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی طرف سفر کرتا ہے اور راستے میں بہتری چیزیں دیکھتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ علماء جو اپنے علم پر عامل ہیں وہ سلف کے جانشین ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ حضور غضب فرما رہے ہیں علماء انبیاء کے وارثین ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں اور بقیہ خلف ہیں، وہ پیغمبروں کے پیش دست ہیں کہ لوگوں کو شریعت کے شہر کو آباد کرنے کا حکم دیتے ہیں اور ان کو ویران کرنے سے منع کرتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ اور انبیاء علیہ السلام ایک جگہ جمع ہوں گے اور انبیاء علیہ السلام اپنے رب عز و جل سے ان کی پوری مزدوری ان کو دلوائیں گے۔ غوث پاک کا فرمان۔ حق تعالیٰ نے اس عالم کو جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا گدھے کی مثل فرمایا ہے۔ گدھے کی مثل فرمایا کہ وہ اس گدھے کی مثل ہے جو علم کی کتابیں لادے ہوئے ہے۔ گدھے کو علم کی کتابوں سے کیا نفع، یعنی کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھو علم حاصل کر لیا مگر اس پہ عمل نہیں کر رہا تو اس کی مثال گدھے کی مثال دی۔ بچس تعب و مشقت کے اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ جس شخص کا علم بڑھے تو چاہیے کہ حق تعالیٰ سے اس کا خوف اور اطاعتیں بڑھیں۔ اے عالم کا دعویٰ کرنے والے مولوی، حق تعالیٰ کے خوف سے تیرا رونا کہاں ہے؟ تیرا ڈر اور عذر کہاں ہے؟ تیرا اپنے گناہوں کا اقرار کہاں ہے؟ تیرا اللہ کی طاعت میں روشنی کو تاریکی یعنی رات سے ملانا کہاں ہے؟ تیرا اپنے نفس کو ادب دینا اور حق تعالیٰ کے متعلق اس کو مجاہدے میں ڈالنا اور اس کی وجہ سے اس کے دشمنوں کو برا سمجھنا کہاں ہے؟ دیکھو کتنی بہترین بات۔ بے شک خالی یعنی تقریر میں لیتے اور عمل نہیں کرتے، یہ بتا رہے ہیں کہ عمل میں بھی لے لو اس کو۔ بولے تیری ساری ہمت کرتا امامہ، کھانے پینے، نکاح، مکانات اور دکانات، مخلوق کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کے ساتھ مانوس رہنے میں مصروف ہے۔ اپنی ہمت کو ان تمام چیزوں سے علیحدہ کر لے، پھر اگر ان میں سے کوئی شے تیرے نصیب میں ہوگی تو وہ اپنے وقت پر خود تیرے پاس آ جائے گی۔ تیرا قلب انتظار کی تکلیف اور حرص کی گرانی سے آرام میں اور حق تعالیٰ کے ساتھ قائم رہے گا۔ پھر ایسی چیزیں جس سے روز ازل ہی میں فراغت ہو چکی مشقت اٹھانے سے تجھ کو کیا حاصل؟ یہ دیکھو کتنی بہترین بات ہے کہ جتنا مقدر میں اللہ تعالیٰ لکھ دیا بندے کو کچھ ضرور ملنے والا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ جتنا مقصود میں لکھ دیا تو تیرے کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے زیادہ غمزدہ مت ہو کہ وہ نہیں ملی چیز، کیوں نہیں ملی چیز، غمزدہ ہو کے رات بھر دن بھر پچھتاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے شکر ادا کرتے رہو، آرام سے رہو، جو ملا اللہ کی طرف سے ملے گا، نہیں بھی ملے گا تو اللہ کی طرف سے نہیں ملے گا۔ تو اس پہ خنات کرو، جو چیز ملی اس پہ شکر ادا کرو، اللہ ہر حال میں شکر ادا کرو۔ پھر دوسرا آخری پیراگراف ہے یہ، صاحبزادہ تیری خلوت فاسد ہے، صحیح نہیں ہے، نجس ہے، پاک نہیں ہوئی، میں تجھے لے کر کیا کروں؟ تیرا قلب ایسا ہے جس میں توحید و اخلاص صحیح نہیں ہوئی، توحید اور اخلاص۔ اے سونے والوں کہ دوسرے ان کی طرف سے غافل نہیں ہو سکتے، اے اعراض کرنے والوں کہ دوسرے ان سے اعراض نہیں کر سکتے، اور اے بھول جانے والوں کہ دوسرے ان کو نہیں بھول سکتے، اور اے چھوڑ دینے والوں کہ دوسرے ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اے حق تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب اگلوں پچھلوں سے بے خبروں جاہلوں، تم لمبی سوکھی لکڑی جیسے ہو جو کھینچ کر ڈال دی جائے، مثال دے رہے ہیں کہ کسی مصرف کی نہیں۔ دیکھو یعنی جاہلوں سے مخاطب ہے کہ سوکھی لکڑی جیسا کہ بیکار رہتی، کوئی کام کی نہیں رہتی، اس طرح مثال دے رہے ہیں ان لوگوں کی جو عمل میں نہیں ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہم کو
بچا دوزخ کے عذاب سے۔ اے پاک پروردگار جتنے اس محفل میں حاضر ہیں مریدین متقدین جو یہاں پر حاضر ہیں ان کے مقاصد کو پورا کر میرے مالک، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار سے لگا دے، جو کاروبار میں ہیں مالک کاروبار میں اور ترقی عطا فرما، جو خوشحال نہیں مالک تنگ دستی میں ہیں مالک ان کو خوشحال بنا دے مالک، جو لوگ کرائے کے گھروں میں پریشان ہیں مالک ان کو ذاتی گھروں سے آراستہ کر دے، اور جو بچیاں شادیوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے کو بولے مالک دور دور سے شادیوں کے لیے ان کے بھی شادیوں کے انتظامات کر دے۔ بہت سے غریب لوگ ہیں مالک ان کے پاس شادیوں کے لیے پیسہ نہیں، ان کے حالات سازگار کر دے میرے مالک، اے غیب سے ان کے رشتے آ جائے، بہترین جگہ سے رشتے آ جائے اور آسانی کے ساتھ شادیاں ہو جائے۔ جو ضعیف لوگ بیمار ہیں مالک گھروں میں وہ لوگ بھی دعاؤں کے لیے بولے ان کو بھی شفا کلی عطا فرما۔ جو لوگ حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کو حج کی بھی توفیق عطا فرما، اسباب بنا دے، عمرے کے لیے بھی ان کے لیے اسباب پیدا کر دے مالک۔ جو میرے کو دعاؤں کے لیے دور دور سے مالک جو مقاصد سے دعاؤں کے لیے بولے ان کے جائز مقاصد کو پورے کر میرے مالک۔ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا مالک، ہم تمام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہے مالک، حسد جلن سے دور رہے مالک۔ آج کے دور میں لوگ ایک دوسرے سے حسد جلن کر رہے مالک، ان کے دلوں میں سے نفاق حسد جلن کینہ کپٹ نکال دے مالک، ان کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کے لیے ان مالک کے دلوں میں محبت پیدا کر۔ پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق تعلیمات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت معشوق ربانی سرکار دادا پیر کے تعلیمات پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما مالک۔ ان کا قرب حاصل ہو جائے مالک، تیرا قرب حاصل ہو جائے میرے مالک۔ ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنا، توحید پرست بنا مالک۔ ہم کو ہر وہ گناہوں سے گناہوں سے بچا کے رکھ اور ہر وہ اللہ بلا سے محفوظ رکھ۔ ہمارے تمام جو پریشانیاں دور فرما۔ ہم سب کو خوشحالی عطا فرما مالک، ہم سب کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، اور جو دلوں میں مقصد ہے مالک ہمارے وہ تمام پورے کر میرے مالک۔ بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔